منزل کی تمنا ہے تو کر جہد مسلسل، منزل کی تمنا ہے تو کر جہد مسلسل، خیرات میں کہاں ملتا ہے جبہ و دستار۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ، اما بعد، قال اللہ تعالی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، صدق اللہ العظیم۔ امامت ہم نے کرنی ہے، سیاست ہم نے کرنی ہے، امامت ہم نے کرنی ہے، سیاست ہم نے کرنی ہے، لہو دے کے خدا کے دین کی خدمت ہم نے کرنی ہے۔ اصحاب فضل و کمال، حضرات اساتذہ کرام اور محترم ساتھیوں، آج کے اس بارونق مسابقہ خطابت میں بندہ جس موضوع کو لبوں کا زیور بنا کر، تخیلات کی وادیوں سے نکال کر، الفاظ کا عملی جامہ پہنا کر، آپ حضرات کے ذہنوں میں اتار کر دل کی بنجر زمین کو سیراب کرنا چاہتا ہے، وہ طالب علم کی تاریخ ہے۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے طالب علم کی تاریخ بیان کروں گا، اور آج اپنی پوری تقریر میں صرف ایک ہی بات بتاؤں گا کہ طالب علم کون تھا، کون ہے اور کون رہے گا۔ طالب علم کون ہوتا ہے، کس کو طالب علم کہا جاتا ہے، اس بات کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اور یاد رکھنے کی بھی ضرورت ہے، اور آئندہ آنے والی نسلوں تک پہنچانے کی بھی ضرورت ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں مسجد و مدرسے کی چار دیواری کے اندر سر پر ٹوپی رکھے، چہرے پر داڑھی سجائے، شلوار ٹخنوں سے اوپر کیے ہوئے یہ جو لوگ نظر آتے ہیں، انہیں انگریزی نہیں آتی، انہیں کمپیوٹر نہیں آتا، ایسے خشک مزاج لوگ ہیں کہ ٹی وی نہیں دیکھتے، ایسے تاریک ذہن لوگ ہیں کہ اپنی اماں اور اپنی بہنہ کو بغیر کرتے اور بغیر کپڑوں کے بازار لے کر نہیں جاتے۔ آذان دینا ان کا کام، امامت کرنا ان کا کام، ان کی دوڑ مسجد تک ہے، اس سے آگے ان کا دماغ کام نہیں کرتا۔ یہ لوگ ترقی نہیں چاہتے، یہ لوگ ملک کو معاشی طور پر مضبوط نہیں ہونے دیتے، یہ فتنہ پرست لوگ ہیں، یہ غریب لوگ ہیں۔ یہ وہ نقشہ ہے طالب علم کا جو عام طور پر لوگوں کے ذہن میں بیٹھ چکا ہے۔ اسی وجہ سے جس کو کہا جائے کہ اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کراؤ، وہ انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے پہلے اسے تھوڑی سمجھ بوجھ تو آنے دو، اسے کاروبار کا علم تو ہونے دو، اسے تھوڑی بہت انگریزی تو سیکھ لینے دو، میں اسے مدرسے بھیج کر بیکار نہیں کر سکتا۔ یہ طالب علم کی وہ شکل و صورت تھی جو انگریز نے بتائی تھی، جو یہود نے بتائی، جو دوسرے لوگوں نے بتائی۔ مسلمانوں، آؤ میں تمہیں طالب علم کی تاریخ بتاتا ہوں، اس لیے کہ میں خود ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ ہمیں طالب علم کی تاریخ جاننی ہے، اس کے لیے ہمیں تھوڑا سفر کرنا ہوگا، ہمیں مکہ کی اس سنگلاخ وادی کی طرف جانا ہوگا جہاں اس زمانے میں ایک شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اعلان کر چکا تھا۔ اس وقت دار بنی ارقم میں پہلا مدرسہ قائم ہو چکا تھا۔ اس مدرسے کے شاگرد کون تھے؟ صدیق اکبر تھے، فاروق اعظم تھے، عثمان غنی تھے، علی المرتضیٰ تھے۔ اسی مدرسے میں زید ابن حارث پڑھا کرتے تھے، اسی مدرسے میں آ کر حضرت حمزہ نے سبق لیا، اسی مدرسے میں آ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے اپنے آپ کو تیار کیا۔ ابو جہل اٹھا، کہنے لگا بند کر دو یہ مدرسہ، ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے، ہم قرآن نہیں سن سکتے، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، قرآن نہ پڑھو، قرآن نہ پڑھنے دو، قرآن نہ سنو، قرآن نہ سننے دو، تم ہی غالب ہو جاؤ گے۔ لیکن دیوانے چل پڑے مدینہ کی جانب، مدرسہ سینے میں لیے ہوئے۔ وہاں حضرت مصعب بن عمیر پہلے سے مدرسہ قائم کر چکے تھے، پھر جا کر یہ دوسرا مدرسہ کھل گیا۔ تاریخ میں اس مدرسے کو صفا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جہاں جبریل امین صلی اللہ علیہ وسلم آیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم درس دیا کرتے تھے، جبریل امین نئے نئے سبق لایا کرتے تھے، آ کر سبق دیا بھی کرتے تھے، استاذ کو پڑھانے کا سلیقہ سکھایا بھی کرتے تھے۔ یہ مدرسہ لگ گیا، لوگوں نے کہا یہ مدرسہ کرے گا کیا؟ مدرسے والوں نے کر کے دکھایا۔ یہ مدرسہ لگ گیا، لوگ کہنے لگے اس ابو ہریرہ کو دیکھو، اس انس کو دیکھو، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، کھانے کے لیے روٹی نہیں، اور یہ بات کرتے ہیں لیظہرہ علی الدین کلی، ہم دین کو غالب کر کے دکھائیں گے۔ او پہلے اپنے کپڑوں کا تو انتظام کر لو، پہلے اپنی روٹی کا تو بندوبست کر لو۔ تم تو کہتے ہو ہم مدینے میں خلافت لائیں گے، تم تو کہتے ہو ہم روم و فارس کو فتح کریں گے، لیکن یہی طلبہ کچھ دیر کے لیے کتابیں بند کر کے بالائے طاق رکھ کر میدان بدر کی جانب نکلتے ہیں، ہاتھ میں اسلام کا پرچم لے کر اسلام سبق دیتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد مارکہ بدر سجایا کرتا ہے۔ میرے طالب علم بھائیوں، اپنے مدرسے کی بنیاد کو یاد رکھنا۔ یہ مدرسہ مکہ سے چلا تھا، پھر مدینہ کی جانب منتقل ہوا،
وہاں سے پھر یہ مدرسہ دوبارہ مکہ کی جانب منتقل ہوا. وہاں سے یہ مدرسہ اس طائف میں جا کر پہنچا جہاں مدرسہ کھولنے نہ دیا گیا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے. صحابہ نے مسجد سنبھالی. صدیق اکبر کے زمانہ خلافت میں طالب علموں کو حکم دیا گیا کہ تمہیں روم پر چڑھائی کرنی ہے تو طالب علموں نے روم پر چڑھائی کی ہے. فاروق اعظم کے زمانے خلافت میں طالب علموں کو حکم دیا گیا کہ تمہیں فارس پر چڑھائی کرنی ہے تو طالب علموں نے فارس پر چڑھائی کی ہے. عثمان غنی کے زمانے خلافت میں یہ مدرسہ منتقل ہوا. پھر میرے یار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مدرسے کو مدینہ سے لے جا کر اس کوفہ میں آباد کیا جہاں عبداللہ بن مسعود وقت کے مفتی اعظم تھے. اسی وجہ سے کسی کہنے والے نے کہا کہ یہی مساجد یہی مدارس یہی ہیں علماء اور طلبہ. یہی مساجد یہی مدارس یہی ہیں علماء اور طلبہ کہ اپنے گھر بار کو ہے چھوڑا بطور وراثت انبیاء کی. اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں اس کوفہ کی سرزمین پر جہاں سے ایک طالب علم نکلتا ہے جسے پوری دنیا امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت نور اللہ مرقدہ کے نام سے جانتی ہے. امام ابو حنیفہ کے سبق میں قرآن بھی ہے حدیث بھی ہے. پھر امام ابو حنیفہ کے شاگرد بیدار ہوتے ہیں. ایک طرف امام محمد بیٹھتے ہیں دوسری طرف امام ابو یوسف بیٹھتے ہیں. امام محمد نے قلم تھام کر امت کو کتابیں لکھ کر دی. امت کو جہاں مسائل کی ضرورت تھی امام محمد نے سیر صغیر سیر کبیر کر دی ہے. امام ابو یوسف جانتے تھے کہ مسلمان دنیا میں حکومت کرنے کے لیے آیا ہے سود اور ٹیکس دینے کے لیے نہیں آیا. اس لیے امام ابو یوسف نے ایسے قانون مرتب کیے جو آج بھی اسلامی ممالک میں نافذ ہیں. طالب علموں جو میں تمہیں طالب علم کی تاریخ بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تم نے ہی معرکہ بدر لڑا تھا. تم نے ہی معرکہ احد لڑا تھا. تمہاری غیرت کا یہ نشان تھا کہ تم اپنے استاد کے ساتھ عمرے پر جا رہے تھے. راستے میں ایک ساتھی کہیں کھو گیا. تم نے اپنے استاد کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیعت کی. تم زمین پر بیعت کر رہے تھے. اللہ نے آسمان میں اعلان کر دیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. تو پھر جناب والا مجھے کہنے دیجئے اس شیر مجاہد ہوش میں آ تعمیر خلافت پیدا کر. کیوں فرقے ہوتا ہے اب ایک جماعت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر. قارون کی دولت ٹھکرا دے عثمان کی دولت پیدا کر. اسلام کے دم تو بھرتا ہے باطل سے پھر کیوں ڈرتا ہے. یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر. دل سے کہہ کے آپ گھبرائے نہ. حالات بدلنے والے ہیں. جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں. مظلوموں کی آنکھوں میں اب شعلوں کی ادائیں پھیلی ہیں. یہ جال تو اب سیادوں کے سڑنے گلنے والے ہیں. ہمت ہی نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکیں. یہ جتنا ہم سے الجھیں گے ہم اور مچلنے والے ہیں. واخر دعوانا الحمدللہ.